جی السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ایک تو آپ کو پینشن کے نئے نظام کنٹریبیوشن پینشن سکیم کی اپڈیٹ دیں گے، دوسرا AGPR سسٹم کی بھی نئی اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، بجٹ 2024-25 کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بجٹ 2024-25 پہلے 6-7 جون 2024 کو پیش کرنے کی تاریخ سامنے آئی تھی، اور اب وفاقی حکومت کا آئندہ مالی سال 2024-25 کا بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کی تجویز ہے، اور عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد 27 یا 28 جون تک بجٹ منظور کرانے کی تجویز ہے۔ تاہم اس بجٹ میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے مختلف تجاویز رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کنٹریبیوشن پینشن سکیم۔ وفاقی حکومت نے ٹھان لی ہے کہ 1 جولائی 2024 کے بعد جو بھی نئی سرکاری بھرتی ہوگی وہ کنٹریبیوشن پینشن سکیم کے تحت ہوگی۔ وزارت خزانہ ابتدائی طور پر 10 ارب سے پینشن فنڈ قائم کرے گی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں پینشن کا نیا نظام نافذ کرنے کی تجویز ہے۔ پینشن کے نئے نظام کے تحت وفاقی حکومت ملازمین کے لیے پینشن فنڈ قائم کرے گی۔ وفاقی حکومت کے مجوزہ پینشن نظام کے تحت وزارت خزانہ ابتدائی طور پر 10 ارب سے پینشن فنڈ قائم کرے گی۔ مذکورہ پینشن فنڈ میں وفاقی حکومت اور ملازمین پینشن ادائیگی کے لیے اپنا اپنا حصہ جمع کریں گے۔ وفاقی حکومت کی تجویز کے مطابق نئے پینشن نظام کا اطلاق نئی بھرتیوں پر کیا جائے گا۔ جو پہلے بھرتی ہو چکے ہیں اور ریگولر ہو چکے ہیں، جن کی سروس ریگولر ہے، ان پر یہ نظام نافذ نہیں ہوگا۔ وہ پرانے پینشن کے تحت، جو نظام پرانا ہے اس کے تحت اپنی پینشن وصول کریں گے۔ وفاقی حکومت کا IMF اصلاحات تجاویز کے مطابق قومی خزانے پر پینشن کا بوجھ کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے پینشن اخراجات کا مکمل بوجھ قومی خزانے پر ڈالنے کی بجائے ملازمین سے بھی پینشن شیئر لینے کی تجویز ہے۔ پہلے تمام پینشن کے جو بھی اخراجات تھے وہ حکومت خود برداشت کرتی تھی، اب یہ شیئر سکیم ہوگی، کچھ حصہ ملازم ڈالے گا اور کچھ حکومت ڈالے گی۔ پھر جب یہ سروس مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد 60 سال کی عمر کے بعد ان کو پینشن ادا کر دی جائے گی۔ نئے پینشن نظام کے تحت وفاقی ملازمین کی تنخواہوں سے ماہانہ بنیادوں پر پینشن کے لیے مختص رقم کی کٹوتی کی جائے گی۔ ماہانہ بنیادوں پر ایک مخصوص رقم ہوگی جو ہر ماہ ڈیڈکٹ ہوگی، کٹوتی ہوگی، اور کچھ حصہ پھر حکومت ڈالے گی اور ان کو انویسٹ کر کے پھر آخر میں ان کو پینشن ادا کی جائے گی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نئے پینشن نظام کے مطابق وزارت خزانہ پینشن فنڈ قائم کرے گی۔ وفاقی ملازمین کی تنخواہ اور گریڈ کی بنیاد پر مخصوص رقم ہر ماہ ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کر کے پینشن فنڈ میں جمع کی جائے گی، اور یہ گریڈ وائز کٹوتی ہوگی۔ BPS 1 سے لے کر BPS 22 تک گریڈ وائز اس کی کٹوتی ہوگی۔ ملازم اپنا حصہ ڈالے گا اور پھر حکومت بھی اپنا حصہ ڈالے گی، پھر جا کے یہ انویسٹ کریں گے، اور 60 سال کی عمر میں جب ایک ملازم ریٹائر ہوگا تو اس کو یکمشت پینشن کی ادائیگی کی جائے گی۔ اب چلتے ہیں دوسری کون سی خبر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ AGPR سسٹم اپ گریڈیشن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ AGPR ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن براہ راست بینک اکاؤنٹ میں بھجوانے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے 1 جولائی سے وزارتوں و محکموں کے 8.5 لاکھ سے زیادہ افسران و ملازمین کی تنخواہوں پینشن براہ راست بینک اکاؤنٹ میں بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان AGPR نے تنخواہوں اور پینشن کے کمپیوٹرائزڈ نظام کو اپ گریڈ کیا ہے۔ یہ ایک جرمنی کی ٹیم کافی دنوں سے اس پر کام کر رہی تھی، اور پفرا کی سلپس بھی ملازمین کی ای میل میں نہیں بھیجی جا رہی تھیں۔ وہ یہی وجہ تھی کہ جرمنی سے جو ٹیم آئی ہوئی تھی وہ اس پر کام کر رہی تھی اور سسٹم کو اپ گریڈ کر رہی تھی۔ جرمنی کمپنی نے وفاقی ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کو بینکوں کی بجائے، پہلے یہ پے بینک میں جاتی تھی، پھر بینک والے ملازمین کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے تھے تنخواہ اور پینشن، تو اب کیا ہوگا، براہ راست ملازمین کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے لیے AGPR کے مذکورہ اپ گریڈیشن منصوبہ کو مکمل کیا ہے۔
अब ये मंसूबा मुकम्मल हो गया है। AGPR के मज़कूरा अपग्रेडेशन कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत मुलाजमीन का डेटा अपग्रेड कर दिया गया है। ये डेटा भी पिछले दिनों मांगा गया था। अब तनख्वाहें और पेंशन बराह रास्त अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएंगी। AGPR के पहले निज़ाम के तहत मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन का डेटा और रकम मुतअल्लिका बैंक को भेजी जाती थी, जिसके बाद मुतअल्लिका बैंक तनख्वाह और पेंशन मुलाजमीन के अकाउंट में मुंतकिल करता था। पहले पे रोल जो है ना वो बैंक को दिया जाता था, वो फिर अपने पास कुछ दिन रखता था, उसके बाद अकाउंट में क्रेडिट करता था। AGPR ने 1 जुलाई से, अब ये जो नया सिस्टम है यानी कि 1 जुलाई 2024 से अब डायरेक्ट मुलाजमीन के अकाउंट में तनख्वाह और पेंशन आ जाएगी। तब्दील करके बैंक की बजाय बराह रास्त मुलाजमीन के अकाउंट में तनख्वाह और पेंशन मुंतकिल करने का फ़ैसला किया है। ये भी एक अच्छा स्टेप है मुलाजमीन के लिए। अब डायरेक्ट उनकी अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। जो भी तारीख बताएंगे, जिस तरह पहले बैंक 1-2 दिन लेट भी कर देते थे, 2-3-4 तारीख कर देते थे हर माह की, अब ये 30 और 31 की तारीख को सैलरी जो है ना वह मुलाजमीन की अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ये 2 अहम अपडेट्स थी जिसके बारे में हमने आपको आगाह किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। शुक्रिया।